اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم فاما الذین کفروا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ فَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُرْسَلَ فَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا کرتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی، یعنی اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا یا اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ چھوٹے سے مچھر کی بھی مثال دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے کسی بھی شے کی مخلوق کی مثال دے سکتا، مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی۔ اب یہاں پر ذکر ہو رہا ہے فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق، ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی، ایک مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال ہو، اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتا ذکر کرتے ہوئے۔ تو جو ایمان لائے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں نا، وہ خوب جانتے ہیں کہ کوئی بھی مثال ہو، حقیر سے حقیر مثال بھی ہو، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ چیز حق ہے، اپنے رب کی طرف سے جو اتری ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ، سو وہ کہتے ہیں، کیا قصد کیا اللہ نے اس مثال کے ذکر سے، یعنی وہ جو کفر اختیار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حقیر سی مثال، یہ چھوٹی سی مثال ذکر کرنے کا کیا مطلب تھا، اللہ تعالیٰ کا کیا قصد تھا، اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں گمراہ کرتا ہے اللہ اس سے بہتروں کو، ٹھیک ہے، گمراہ کرتا ہے، یضل کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس سے بہتروں کو۔ فما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یرسل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، یعنی اور نہیں گمراہ کرتا ان سے مگر نافرمانوں کو، وہ جو توڑتے رہتے ہیں عہد خداوندی کو، اسے پختہ بندے کے بعد، اور کاٹتے رہتے ہیں اسے حکم فرمایا اللہ نے، جس نے جوڑنے اور فساد مچاتے رہتے ہیں زمین میں، وہی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں جو اللہ سے اپنا عہد توڑتے رہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی نقصان اٹھاتے ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں، مچاتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا واحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, क्यों कर तुम इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम मुर्दा थे। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें जिंदा किया। व अहयाकुम, इसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर इसी की तरफ तुम पलटा दिए जाओगे, इसी की तरफ तुम लौट के जाओगे। हुवल्लज़ी खलका लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है सब का सब। फिर तवज्जो फरमाई ऊपर की तरफ, तो ठीक ठीक बना दिया, ठीक ठीक बना दिया। क्या बना दिया? सुम्मस्तवा इलस समाए फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और ठीक ठीक बना दिया इन्हें 7 आसमान और वो सब कुछ खूब जानता है। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम देखते हैं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यस्तहयी, फरमाता है इससे, बेशक अल्लाह हया नहीं फरमाता, ऐ यज़रिबा मसलम्मा, कि वो ज़िक्र करे, यज़रिबा ज़िक्र करे, मसलम्मा कोई मिसाल, बाऊज़तन मच्छर की हो, बाऊज़ यानी मच्छर की हो, फमा और जो, फ़ऊ कहा इससे हकीर हो मिसाल, फ़अम्मल लज़ीना आमनु, फ़अम्मा तो रहे वो, लज़ीना आमनु जो ईमान लाए, वयअलमूना वो जानते हैं जो ईमान लाए, अन्नहु बेशक ये, अन्नहुल हक हक है, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से जो नाजिल हुआ। फ़अम्मल लज़ीना, फ़अम्मा और रहे वो, ठीक है, जो रब की तरफ से इनके हक है। वअम्मल लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, फ़यक़ूलूना सो वो कहते हैं, माज़ा क्या, अरादा इरादा किया, अल्लाह ने, बिहाज़ा मसलन इससे मिसाल से क्या इरादा किया, अल्लाह ने क्या कसरत, यज़िल्लु बिही कसीरा वो गुमराह करता है, बिही इससे बेहतरों को, कसीरा वयहदी और वो हिदायत देता है, बिही कसीरा इससे बेहतरों को। वमा युज़िल्लु और वो नहीं गुमराह करता, वमा युज़िल्लु का मानी वो नहीं गुमराह करता, बिही इससे, इल्ला मगर, इल्लल फासिकीन नाफरमानों को, अल्लज़ीना वो जो, यनकुज़ूना तोड़ते हैं, अहदल्लाहि अहद अल्लाह के अहद को, मिम बादिही मिम से बाद ही बात, मीसा के ही इसे पुख्ता बंदे के, वयक्तऊना और वो काटते रहते हैं, माँ इसको अमरा हुक्म फरमाया, अमर अल्लाह ने हुक्म फरमाया, भी जिसके, भी का मानी होगा जिसके, योसला जोड़ने का, व युफसिदूना और फसाद मचाते हैं, फिल अर्ज़ ज़मीन में, उलाइका वही हुमुल खासिरून, उलाइका वही हैं नुकसान उठाने वाले, खासिरून यानी नुकसान उठाने वाले। कैफ़ा तकफुरूना, क्यों कर तुम इनकार करते हो, कैफ़ा क्यों कर, तकफुरूना तुम इनकार करते हो, बिल्लाहि अल्लाह का, वकुंतुम हालांकि तुम थे, अमवातन मुर्दा, व अहयाकुम बस इसने ज़िंदा किया तुम्हें, सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा फिर वो मारेगा, युमीतुकुम इसका मानी होता मारेगा, सुम्मा फिर, युहयीकुम इसका मानी होता ज़िंदा करेगा, फिर ज़िंदा करेगा, सुम्मा फिर, इलैहि इसी की तरफ तुरजाऊन तुम पलटा दिए जाओगे। हुवल्लज़ी वही है जिसने, खलका पैदा किया, लकुम मा फिल अर्ज़ तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है, जमीआ सब का सब, सुम्मस्तवा इलस समाए और फिर इसने तवज्जो फरमाई ऊपर की तरफ, फिर आसमान की तरफ इशारा किया कि हमने आसमान बनाया, वस्तवाहुन्ना तो ठीक ठीक बना दिया, सब 7 समावात आसमान, वाहुआ और वो है, बिकुल्लि शैइन अलीम हर चीज़ को जानने वाला। अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरह बकरा आयत नंबर 25 में इरशाद फरमाया, और बहुत अजीम आयात हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत अजीम आयात जो हैं वो नाजिल फरमाई और लोगों को हिदायत के लिए हिदायत फरमाई। यकीनन कुरान हिदायत है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला हिदायत देने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हर किस्म की मिसाल ज़िक्र कर सकता। अल्लाह ताला शर्म नहीं करता कि वो मच्छर या मच्छर से हकीर कोई मिसाल ज़िक्र करे,
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یہ اس کا کیا قصد تھا، اللہ تعالیٰ کا اس مثال کا کیا ارادہ تھا ذکر کرنے کا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے ہدایت دے، نہ جسے چاہے ہدایت دے، مگر وہ جو گمراہ ہیں، نافرمان ہیں، انہیں گمراہ کرتا۔ یہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مچاتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان، نفرتیں پھیلاتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ہم الخاسرون، اور یہی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کیوں تم اللہ کا انکار کرتے ہو، کیوں کفر اختیار کرتے ہو، اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں تھے کہ تم مردہ تھے؟ دیکھیں کتنی عظیم اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کچھ نہیں تھے، تم مردہ تھے، کچھ بھی تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی، میں نے تمہیں زندہ کیا۔ بھائیو یہ تو کم، پھر میں تمہیں ماروں گا۔ پھر کہا کہ میں ہوں، تم کچھ نہیں تھے، میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر میں نے تمہیں مارا، اور پھر میں دوبارہ تمہیں زندہ کروں گا، اور پھر تم اسی کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا اللہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹا دیے جاؤ گے، اسی کی طرف لٹا دیے جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، سات آسمانوں میں جو کچھ، زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، سب کا سب ہم نے تمہارے لیے خلق کیا۔ تم نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا، ہر چیز کو جانتا، اللہ کل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا، اللہ کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ قادر بھی۔ دیکھیں اس مثال، اس آیات میں کتنی عظیم ایک پیغام ہے قرآن پاک کا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم کچھ نہیں تھے، تمہاری حیثیت نہیں تھی، انسان کی واقعی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی انسان کی، جو کچھ بھی ہے اللہ نے پیدا کیا، یہ جمع ہوا خون کا لوترا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس سے بھی حقیر تھا، اللہ نے اس میں گوشت پیدا کیا، اللہ نے اس میں ہڈیاں چڑھائی، اللہ نے اس میں روح ڈالی، اللہ نے اسے انسان بنایا، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر اللہ نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہیں مار بھی دوں گا، پھر تمہیں زندہ بھی کر دوں گا۔ جو شک کرتے ہیں کہ اللہ زندہ کیسے کر سکتا ہے، اللہ دوبارہ کہا میں زندہ کروں گا، اور پھر تمہیں ماروں گا، پھر زندہ کروں گا، اور پھر تم اللہ کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں یہ بتا دیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، میں نے تمہیں اگر بنایا ہے تو میں تمہیں مار بھی سکتا ہوں، اگر میں تمہیں مار سکتا ہوں تو میں تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح قرآن میں بتا دیا ہے تو ہمیں ہدایت لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر انسان قرآن پاک کو پڑھنے کے باوجود، قرآن پاک کی یہ آیات پڑھنے کے باوجود، ترجمہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہدایت پہ نہ آ سکے تو انسان کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول خدا سرور کائنات رحمت للعالمین پہ نازل کیا، ان کے قلب پہ نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن بھی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں وہ بھی ہدایت، اور رسول خدا نے خود کہا کہ میں اپنے بعد تمہارے پاس قرآن اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا ساتھ تھام لو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں قرآن کو ہدایت سمجھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اہل بیت کا دروازہ ایک بہترین دروازہ ہے جو رسول خدا نے ہمیں بتایا، اس دروازے پہ جاؤ، قرآن بھی سمجھ آئے گا اور خدا کی معرفت بھی سمجھ آئے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر سمجھ